السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی قال یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى۔ نحن على ما قال۔ عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار عرب و عجم، مالک شاہ کائنات کا سب سے بڑا رہنما، انسانیت کا مسیحا، پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالی شان میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ و مجدہ کے لیے، جس نے آج کی تاریخ ہمیں دیکھنے کو اور اس مبارک حسین محفل میں حاضر ہونے کے لیے شرف بخشا۔ اللہ رب العزت جملہ حاضرین کی حاضری کو قبول عطا فرمائیں، معاونین کے تعاون کو قبول عطا فرمائیں، واعظین کی واعظ و نصیحت اور اس پروگرام کو ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ تاریخ السلطنت محبوب یزدانی قطب لاسانی سیدنا شیخ سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کے عرس پاک میں ہم سبوں کو حاضر ہونے کا موقع ملا، اور ماننا بھی یہ ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں رات ہو تو بس محبوبوں کی بات ہو، رات ہو تو صرف محبوبوں کی بات ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر رب کی طرف سے وحی آئی، داؤد جھوٹا ہے وہ شخص، اے داؤد جھوٹا ہے وہ شخص، جھوٹا ہے وہ شخص، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات ہو جائے تو سو جائے۔ کیا دنیا کا کوئی ایسا عاشق بھی ہوتا ہے جو رات کی تنہائی میں اپنے محبوب کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، فرشتے تو رات رات بھر دن دن پر عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں، پھر ہم کیوں تھکے جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، ہم کیوں تھکے؟ آج حضور محبوب یزدانی تاریخ السلطنت کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غوث العالم ہیں، اور میں آپ کو حضور غوث اعظم کی تاریخ بتاؤں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں آدھی رات گزر چکی ہے اور آدھی رات کے بعد ایک شخص کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑ کر زار زار قطار قطار رو رہا ہے اور درد بھری انداز میں کچھ جملے کر رہے ہیں، وہ اس طرح کے اے اللہ میری عبادت تیری بارگاہ میں اگر قابل قبول نہ ہو تو کل قیامت کے دن بروز محشر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اور زار زار قطار رو رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ان کے رونے کے انداز کو دیکھ کر سارے لوگ رک گئے اور پوچھنے لگے او رونے والے شخص بتائیں ذرا اس انداز میں آپ رو رہے ہیں کون، اور آپ ہیں کون جو اس درد بھری انداز میں رو رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شیخ سعدی فرماتے پھر لوگوں نے عرض کی بتائیں ذرا آپ ہیں کون جو اس درد بھری آواز میں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ ہے غوث اعظم، جو غوث اعظم ہے، پوری دنیا کا غوث اعظم ہے، وہ اس طرح زار زار قطار قطار رو رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں کہ اللہ میری عبادت تیری بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو تو کل قیامت کے دن تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ آپ کو میں بتاؤں بایزید بستامی، میرے شیخ تشریف فرما ہے، بایزید بستامی حج کرنے کے ارادے سے چلے، اور کس شان سے چلے کہ آپ جب آپ جس بستی سے گزرتے تھے تو آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کوئی اللہ کے ولی ہیں؟
پھر لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ کے ولی ہیں، تو آپ پہلے ان سے ملاقات کرتے پھر آگے قدم بڑھاتے. اس طرح پوچھتے پوچھتے حج کی طرف جب رواں دوا ہوئے، کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسے گاؤں میں پہنچے کہ لوگوں کو پوچھا گیا کہ کوئی اللہ کے ولی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہیں. تو کہا جب ملاقات کروائی جائے. حضرت بایزید بسطامی اس اللہ کے ولی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی دروازے پر نہیں پہنچے تھے کہ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ایسے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جن کی عمر بہت لمبی ہو چکی ہے، قد بہت لمبا ہے، عمر طویل ہے، کمر جھک چکی ہے، رنگ کا کالا ہے اور آنکھوں سے بھی نابینا ہے، دیکھ نہیں پا رہے ہیں. بایزید بسطامی جیسے ہی دروازے پر آواز دی، آواز یہ نہیں آئی کہ من دق الباب، دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا، بلکہ اندر سے آواز آئی بایزید بسطامی اندر آ جاؤ. بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں سوچنے لگا جو آنکھوں سے نابینا ہو دروازے کس پار کیسے دیکھنے لگے. بایزید بسطامی اندر تشریف لے گئے. جانے کے بعد ہاتھوں کو چوما اور کچھ دیر بیٹھے اور فرمانے لگے وہ اللہ کے ولی. بایزید بسطامی کیا حج کے ارادے سے آئے ہو؟ بایزید بسطامی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہاں حضور کہ میں حج کے ارادے سے آیا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو حج کے جانے کے لیے جو چیزیں لائے ہو، جو دولتیں لائے ہو، وہ دولتیں میرے پاس رکھ دو. تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرے پاس اولادوں کی کثرت ہے، وسائل کی قلت ہے، تمہارے یہ پیسے، تمہارے درہم و دینار میرے کام آئے گے. بایزید بسطامی کہنے لگے حضور میں تو حج کے ارادے سے نکلا ہوں. تو بایزید بسطامی کو اس اللہ کے ولی نے فرمایا اے بایزید بسطامی، اس کعبۃ اللہ کو جو طواف کرنا چاہتا ہے، اس کعبۃ اللہ کے طواف کرنے سے بہتر ہے کہ تم میرا طواف کر لے. بایزید بسطامی سوچنے لگے کیا بات ہے. تو اللہ کے ولی نے فرمایا بایزید بسطامی تم جو جس گھر کے طواف کے لیے جانا چاہتے ہو وہ گھر اینٹ اور سیمنٹ اور دیگر چیزوں کی بنی ہوئی گھر بنا ہوا ہے. اس گھر کو اللہ نے اپنا گھر تو کہا ہے مگر اس گھر میں کبھی آ کر رہا نہیں. تو میرا طواف اس لیے کر لے کہ اس دل میں جب سے خدا آیا ہے پھر خدا گیا ہی نہیں. اس دل میں جب سے خدا آیا ہے پھر خدا گیا ہی نہیں. اس لیے کہ در دل مسلم مقام خدا، مومنوں کے دل میں خدا کا ڈیرا ہوا کرتا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد 11 میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہر ولی کعبۃ اللہ سے افضل ہے، ہر ولی کعبۃ اللہ سے افضل ہے. اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث پاک مروی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طواف کر رہے ہیں اور زبان حال سے فرماتے ہیں ما اطیب کی وَأَطْيَبَ رِيحِكِ مَا أَعْظَمَكِ وَمَا أَعْظَمَ رِيحِكِ. اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، مگر یاد رکھ والذی نفسو، یاد رکھ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ہر ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. ہر ایک مومن کی حرمت المومن اعظم عند اللہ، ہر ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ فتاوی شامی میں نے بھی کہا کہ حرمت المؤمن اعظم عند اللہ، حرمت المؤمن الواحد ارجح، کہ ہر ایک امت مومنہ کے مومن کی حرمت اے کعبہ تیری حرمت سے افضل ہے. یہی بایزید بسطامی ہیں جو آپ رات بھر عبادت کرتے کرتے ایک دن عرش پر پہنچے اور عرش سے سوال کیا ہے عرش تیرے بارے میں ہمیں قرآن کے حوالے سے رب بتاتا ہے کہ میں تیرے پاس رہتا ہوں، الرحمن علی العرش استویٰ، میں اپنی شایان شان کے مطابق تجھ میں رہتا ہوں. اے عرش میں تجھ تک آیا، رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، بتا رب کدھر ہے. تو عرش کانپنے لگا، ایسا کانپنے لگا جیسا کوئی جانور تھکا ماندہ کانپ رہا ہے. تو بایزید بسطامی فرماتے ہیں اے عرش اللہ نے تجھے اتنا مضبوط و مستحکم بنایا، پھر تو کانپتا کیوں ہے، تو اتنا ہلتا کیوں ہے. بایزید کو اس عرش نے کہا کہ بایزید میں نے آج رب سے جب سوال کیا کہ اے اللہ تو پوری دنیا کو قرآن کے حوالے سے بتاتا ہے کہ میں عرش پر رہتا ہوں اپنی سایان شان کے مطابق، حالانکہ میں خود عرش ہوں، لیکن آج تک تجھے نہ دیکھ سکا، میں کیسے کہ آپ کو دیکھوں. تو اس عرش نے جو یہ سوال کیا تھا، تو بایزید بسطامی جب میں نے یہ سوال کیا تو رب کی طرف سے آواز آئی اے عرش
تو آج مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، بایزید بستامی تیرے پاس آئے گا اور تو بایزید بستامی کے دل کو جھانک کر دیکھ، تو مجھے وہاں پالے گا۔ تو مجھے بایزید بستامی کے دل کو جھانک کر دیکھ، تو مجھے وہاں پالے گا۔ اس لیے کہ ہر ولی کعبۃ اللہ سے افضل ہے، پھر تاریخ السلطنت کی کیا بات؟ یہ وہ عظیم الشان جس نے ساری دنیا کو ٹھکرا دی، دنیا کو لات مار دی۔ وہی راحت اندوری نے اپنے انداز میں کہا تھا، الگ بات ہے کہ وہ کھڑے رہتے ہیں، الگ بات ہے کہ وہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، نہ جانے کتنی کہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایسی شخصیتوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کی جوتیوں میں، جن کے قدموں میں نہ جانے دنیا کے کتنے تاج پڑے رہتے ہیں، مگر وہ اپنی جوتیوں کے ٹھوکر سے ان کو اڑا دیتے ہیں۔ یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ عظیم الشان، وہ ہستی جسے دنیا تاریخ السلطنت محبوب ازدانی قطب لاسانی سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ سوچ کر کہ ہم تصورات میں بیٹھے تو ہیں ممبئی کی دھرتی پر، مگر تصورات کی دنیا میں گوتہ زن ہو کر مخدوم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ان العبد اذا عودی فی قبرہ، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ کی عبادت ایسی کرو، ایسے کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، رب کو دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھو تو رب کا دیدار، روزہ رکھو تو رب کا دیدار، حج کرو تو رب کا دیدار، زکوٰۃ دو تو رب کا دیدار۔ رب نے یہ نہیں کہا ان تصلی، نماز پڑھو تو میں رب کو، میں تمہیں نماز میں دیکھتا ہوں، تم مجھے نماز میں دیکھو، ایسا نہیں۔ رب نے فرمایا، محبوب نے فرمایا ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسی اس طرح کرو کہ تصورات کی دنیا میں گوتہ زن ہو جاؤ، اور یہ جس حال میں بھی خدا کا تصور تمہارے ساتھ ہو تو سمجھ لو تم خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم یکن ترا فان لم یکن، رب کی عبادت تم اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے تو کانک ترا، یہ احساس کرو کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت ہر ایک قدموں میں عبادت ہے۔ شیخ کی بارگاہ میں بھی بیٹھے تو تصورات کی دنیا میں تصور کو کریں کہ شیخ کو اپنے دل میں بسائیں، اور دل میں، اس لیے کہ در دل مسلم مقام خدا است، آپ روئے ماں زنا میں خدا است، اس لیے کہ مومن کے دل میں خدا کا ڈیرا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے میں عرض کروں گا بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں، اور اس لیے کہ بے ادب محروم گست در فضل رب، یہ ایسی محفل نہیں ہے جہاں تقریر کی جاتی ہے، بس تھوڑی سی بات ہو گئی، آپ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں اور مکمل خیال رکھیں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اس لیے کہ مولا روم نے بالکل من کل الوجوہ فرمایا کہ بے ادب محروم گست در فضل رب، اگر خدا کا فضل پانا چاہتے ہیں تو ادب ہر حال میں ضروری ہے۔ ھذا قول قولی استغفر اللہ، السلام علیکم۔